جی سیاسی قیدیوں کو تو رہا کر دینا چاہیے، بالکل پیپلز پارٹی کہے گی، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر پکڑا گیا ہے ان کو رہا کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو پھر عدالتیں ہی چھوڑیں گی نا۔ لیکن کیونکہ ہم ایگزیکٹو اتھارٹی میں نہیں ہیں، یہ فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہم بات ضرور حکومت سے کر سکتے ہیں۔ کائرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے 16 ماہ کا جو حکومتی تجربہ ہے، یہ بتائیے اس میں ایسا کیا ہے جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ ایگزیکٹو اتھارٹی کا حصہ تو نہ بنے لیکن ایک سپورٹ اس گورنمنٹ کو کھڑا رہنے کے لیے دیں؟ آبویسلی جو سیاسی ذمہ داری ہے وہ آپ کے اوپر بھی آئے گی کسی نہ کسی درجے میں۔ بڑا سمپل جواب ہے، یس یقیناً آئے گی۔ بڑا سمپل جواب ہے، پاکستان بحران میں ہے۔ جی اس کے علاوہ کہ ہم مسلم لیگ کو سپورٹ کریں اور مسلم لیگ حکومت بنائے، خان صاحب پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ میں کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، وہ کسی سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، ملنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیکنڈ الٹرنیٹو ہے، یہ ہوئے بغیر پاکستان ایک اور ڈیڈ لاک میں داخل ہو جائے۔ آپ کی نظر میں شاید یہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن ہم سیاسی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک ایسا بحران پیدا ہوتا کہ پاکستان پہلے جس حالت کا شکار ہے اور زیادہ خطرات بڑھ جاتے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اب فیصلہ سازی میں اگر اتحادی حکومت کے ہوتے ہوئے کچھ پرابلم آتے ہیں، کچھ ڈیلیز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، تو ایبسولوٹ کابینہ ان کو دی جائے، ان کو اختیار دیا جائے، وزیر اعظم ان کے میں ایکچولی یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں ایسا کیا ہوا جو آپ اس فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ راستہ درست ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی کا حصہ نہیں بننا؟ ہمارے دوستوں کی یہ خواہش ہے کہ اگر ایسا کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے، اور مختلف جماعتوں کے لوگ اگر کابینہ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات کابینہ میں یہ پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے کہ اس میں ڈیسیژن میکنگ بعض اوقات تھوڑی بہت لیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ بالکل کوئی مسئلہ نہ رہے اور وہ آزادی کے ساتھ اپنا ایجنڈا ڈرائیو کر سکیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، جہاں وہ ہم سے مشورہ مانگیں گے بالکل دیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا قائرہ صاحب، 3 مختلف صوبوں میں 3 مرکزی جماعتوں کی حکومت ہوگی اور مرکز میں شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے، لکیر کے فقیر ہے، تو پھر ایسے میں جو اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے کھڑے ہیں ان سے کیسے نمٹیں گے وہ؟ یہ سوال تو شہباز شریف صاحب سے کرنا چاہیے آپ کو یا مسلم لیگ سے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ لیکن اب آپ کا بھی بھروسہ ان کو چلا گیا نا، اس لیے اب آپ سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عرض یہ ہے، میں بھی جتنا بتا سکتا ہوں وہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ملک کے اندر مختلف صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں۔ اب 3 صوبوں میں 2 صوبوں کے اندر تو ان جماعتوں کی حکومت ہوگی جو اتحادی حکومت ہے، ٹھیک ہے، سو وہاں تو کوئی بڑا بودھ نہیں ہوگا۔ ایک صوبے کے اندر ایک ایسی حکومت ہوگی جو مرکز کے ساتھ ہے، یہاں پہ وہ اپوزیشن میں ہوں گے اور وہاں وہ حکومت میں ہوں گے، وہاں ایک کھینچا تانی کی کیفیت ہوگی۔ توقع کرنی چاہیے کہ وہ کھینچا تانی کی بجائے پرنسپل کے اوپر چلیں گے، یہ توقع کی جا سکتی ہے، اس کی دعا کی جا سکتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب پچھلا جو اتحاد تھا آپ کا، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی اور اس دفعہ بھی ایم کیو ایم شامل ہے، ایم کیو ایم کا ایک بنیادی گلہ آپ کی پارٹی سے ہوتا ہے کہ سندھ میں انہیں سپیس نہیں دی جا رہی، اور مرکز میں وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان کے اتحادی مرکز میں تو ہوتے ہیں لیکن سندھ میں نہیں ہوئے، جیسے پچھلے 16 ماہ میں ہوا۔ آپ سے کئی شکوے شکایتیں ہوتی رہیں اور وہ نواز شریف صاحب سے انٹرونشن کی درخواستیں بھی کرتے رہے، شہباز شریف صاحب سے۔ تو کیا اب سندھ میں انہیں سپیس ملے گی؟ کیا آپ کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ ہوگی وہاں پہ؟ جی نہیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت لیڈ پارٹی مسلم لیگ نواز ہے، ان کے ہم بھی اتحادی ہوں گے، وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، وہ آئی پی پی سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ کیو لیگ سے بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری جماعتیں وہ ایگزیکٹو اتھارٹی شیئر کریں گی، ہم نہیں کریں گے۔ ہم حکومت بنانے میں ان کے معاون ہوں گے، وہ ایگزیکٹو اتھارٹی میں ان کے ساتھ شیئرر ہوں گے، یہ ان کے فیصلے ہیں۔ اور یہ مسلم لیگ نواز کا ایشو ہے، ہمارا نہیں، کیونکہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں، ہم اتحاد میں شامل ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹی میں نہیں۔ اچھا قائرہ صاحب، سیاسی قیدیوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک اصولی موقف رہا ہے، گو کہ مسلم لیگ نون اس معاملے میں تھوڑا سخت رویہ رکھتی ہے، کیا پیپلز پارٹی اس چیز پر زور دے گی کہ سیاسی قیدیوں کے معاملے پر تھوڑا نرم رویہ اپنایا جائے، رہا کیا جائے تمام سیاسی قیدیوں کو؟
جی سیاسی قیدیوں کو تو رہا کر دینا چاہیے، بالکل پیپلز پارٹی کہے گی، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر پکڑا گیا ہے ان کو رہا کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں تو پھر کیا کریں گے، وہ تو پھر عدالتیں ہی چھوڑیں گی نا۔ لیکن کیونکہ ہم ایگزیکٹو اتھارٹی میں نہیں ہیں، یہ فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہم بات ضرور حکومت سے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ویسے یہ تجربہ بڑا مختلف ہوگا کہ آپ حکومت میں نہیں ہوں گے لیکن حکومت کی سپورٹ پر ہوں گے۔ ہمیں اس پاکستان کے اندر اس طرح کا تجربہ شاید پہلی بار ہونے جا رہا ہے، وہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اللہ کرے اچھا تجربہ ہو، آپ دعا کیجیے۔ جی دعا تو یہی ہے کہ اچھا تجربہ ہو، لیکن ایک بات میں آپ کو آخر میں کہہ دوں جی کہ یہ جو اگر یہ نہ ہوتا ہاں تو پھر آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے آج اس پروگرام میں کہ آپ نے اقتدار کی بندر بانٹ لگا لی ہے۔ یہ ہوتا کہ اگر 2.5 سال یا 3 سال 2 سال کا فارمولا چلاتے تو پھر آپ کہتے ہیں انہوں نے بالیاں لیکن لگائی۔ لاسٹلی یہ بات بتائیے گا کہ قائرہ صاحب لاسٹلی ایک بات بتائیے گا کہ اس اسمبلی کے جواز پر بہت سارے بڑے بڑے سوالات ہیں اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپوزیشن کے، الیکشن کے حوالے سے اور بالخصوص ایم کیو ایم پہ اور آپ کے جو سب سے بڑا اتحادی ہے پی ایم ایل این پہ، کہ ان کے پاس ایسی نشستیں ہیں جو دراصل ان کی نہیں ہیں۔ تو کیا آپ نے پی ایم ایل این کا ساتھ دے کے اس الیکشن کی شفافیت کو بھی تسلیم کر لیا ہے مکمل طور پہ؟ ہم نے اس کے اوپر اپنا اعتراض اپنی جگہ رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو حکومتیں یا الیکشنز ہوتے رہے ان کے اوپر بھی اعتراضات تھے، تو ہم اپنے اعتراضات رجسٹر کرا کے باوجود اعتراض کے حکومتوں میں جاتے رہے، پارلیمان میں جاتے رہے، اسمبلیوں میں جاتے رہے کہ ہم ڈیڈ لاک کریٹ نہ کریں۔ یہ کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے جو چیلنج ہوا ہے۔ ہاں جن جماعتوں کو یہ گلے ہیں وہ بالکل اپروپریٹ فورمز پہ جا کے بات کریں، لیکن نا جو جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری 80 سیٹیں چرا لی گئی ہیں، جی اس جماعت کی 12 صرف اپلیکیشنیں آئی ہیں میری اطلاع کے مطابق، انہوں نے 12 نشستوں پہ درخواستیں دی ہیں کہ ہمارا الیکشن جو ہے اس کو ری ویلیڈیٹ یا ری چیک کیا جائے۔ تو کہنا 80 سیٹوں کا ہے اور کمپلینٹ جو درج کی جا رہی ہے، ایف آئی آر جو درج کرائی جا رہی ہے وہ 12 سیٹوں کی ہے، تو اب ان کے کلیم میں کتنی جان رہ گئی آپ خود دیکھ لیجئے۔ لیکن ان کے لیے فورمز موجود ہیں، وہ اپنے فورمز پہ جا کے یہ ایڈریس کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے۔ سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے۔